بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کرنل ریٹائرڈ محمد سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بی ایل فورسز اکیڈمی کی وساطت سے مذہبی پروگرام کا اجرا کرتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں جناب مولانا سیف اللہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہم بہت ہی بیسک جو اسلام کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم مولانا صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو ان کے بارے میں بتائیں۔ تو آج کا موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو کہ ہر جگہ، ہر محلے، ہر گلی، دیکھیں موت تو ہر ایک انسان کو آنی ہے۔ تو جب ہمارے پیارے ہم سے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ان کے اوپر ایک فرض ہے، اور خاص کر جو مرد حضرات ہیں ان کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے الوداع کہیں، اور الوداع کہیں اس کی نماز اور نماز جنازہ ادا کر کے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے، یا ایسے ہم تھوڑے سے اس چیز سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ کیونکہ فرض کفایہ ہے تو اس لیے ہم اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن دیکھیں، جب ایک آپ کا عزیز، آپ کے رشتہ دار اس دنیا سے جاتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کا آپ کے اوپر ایک قرض ہے، ہم پہ ایک فرض ہے، جو زندہ ہے ان کے اوپر ایک فرض آ جاتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے الوداع کریں اور ان کی نماز ادا کریں اور ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو آج میں مولانا صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ نماز جنازہ کے فرائض، اس کی سنتیں اور واجبات اور صحیح پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم ہمارے جو عزیز ہیں ان کا ہم اچھے طریقے سے، جن کی رحلت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، ان کا ہم اچھے طریقے سے جنازہ پڑھ سکیں۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو فرمایا ان کے جنازے میں شرکت کرے۔ پھر جنازے کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں۔ جی۔ تو جنازے میں 2 چیزیں جو ہے وہ فرض ہے، قیام یعنی کھڑے ہو کر کے جنازہ پڑھنا، جی۔ اور دوسرا فرض جو ہے یعنی 4 تکبیرات ایک فرض ہے۔ اب امام بھول گیا، 3 تکبیرات کے بعد سلام پھیر لیا، تو حکم یہ ہے کہ جنازہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ جی۔ اور اگر بھول کر کے 5 تکبیر پڑھ لیا، مقتدیوں کو پتہ چل گیا کہ امام بھول گیا، تو فرمایا کہ 5 تکبیر میں امام کے مطابقت نہیں کرنے، یعنی امام کے ساتھ وہ پڑھنا نہیں۔ جی جی لیکن جنازہ واجب الاعادہ نہیں ہے، بھول کر کے پڑھا ہے۔ جی جی۔ تو 2 چیزیں جنازے کے اندر فرائض ہیں، یعنی کھڑے ہو کر کے پڑھنا، اور اس طرح کے 4 تکبیرات ایک فرض۔ 3 چیزیں جنازے کے اندر سنت ہیں، ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اور آخر میں دعا پڑھنا۔ جی۔ اب ثنا کے الفاظ کیا ہیں؟ جو فرض نماز میں آپ پڑھتے ہیں وہی ثنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جنازے میں جو پڑھتے ہیں اس میں سے ایک لفظ زیادہ ہے۔ بالفرض اگر کسی کو یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، جیسے آپ نے نیت باندھ لیا تو آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ جی۔ تو اب سب سے پہلے آپ پڑھیں گے، پہلے تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ بالفرض و جل ثناؤک یاد نہیں ہے، یہ یاد ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو نماز جنازے میں ثواب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں آئیں گے، بس وہی ثنا پڑھ لیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جی۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر،
تو دوسری تکبیر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. تو اس میں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جو افضل ہے نماز جنازے میں وہی تکبیر آپ پڑھ لیں جو آپ فرض نماز میں پڑھتے ہیں. اچھا ماشاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر. پھر آخر میں آپ نے دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ اکبر. 4 تکبیرات آپ نے پڑھ لیا. اب آپ نے سلام پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب ایک آدمی آ گیا لیٹ اور جماعت کھڑی ہے جنازے کے جماعت کھڑی ہے. جو ہی وہ آیا تو امام کی تکبیر کا انتظار کر لے اس سے پہلے نیت نہ باندھے. جی. اب جب امام نے تکبیر کہہ دیا تو یہ فوراً تکبیر کہہ دیں. جی. اب اسی آدمی کو جو بعد میں آنے والا ہے جس سے 2 تکبیرات یا 1 تکبیر یا 3 تکبیرات چھوٹ گئے یہ ہے مسبوق. جی جی. اب امام کی تکبیر کا انتظار کر کے اللہ اکبر کہہ دیا. اب اس شخص کا یہ پہلا تکبیر ہے اور امام کا یہ آخری تکبیر ہے. تو اب امام صاحب نے سلام پھیر لیا. اب یہ آدمی کیا کرے تو اس موقع پہ 3 مرتبہ یہ کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دعائیں نہ پڑے اس موقع پہ سلام پھیر لے. جنازہ ہو گیا. اب جنازے پہ ملے گا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازگاہ تک جائیں گے فرمایا کہ 1 قرات ثواب ملے گا اور جو قبر تک جائیں گے 2 قرات. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرات کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جنت کا جو 1 قرات ہے وہ احد کے پہاڑ سے بڑا ہے. ماشاءاللہ. یہ اس پہ اجر اور ثواب ہے. اور نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے. اب کوئی مسلمان فوت ہو گیا اور محلے میں سے 1 آدمی چلا گیا جنازے میں شرکت کر لی تو اہل محلے والے جو ہے وہ گناہگار نہیں ہیں. لیکن اگر 1 آدمی بھی نہ گیا تو سارے محلے والے گناہگار ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین سمجھ دیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کویشچن ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے. دراصل ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا شرمندگی کی وجہ سے کچھ آیات مینس کہ یہ جو جنازے کا تکبیرات کے درمیان جو پڑھنا ہوتا ہے جیسے آپ نے ثنا کا بتایا ہے جی جی کہ اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو نارمل نماز والی آپ پڑھ لیں. اس کے بعد درود پاک جو درود ابراہیمی ہے اس کی بات ہے کیونکہ آپ کو اگر وہ دوسرا جنازے والا نہیں آتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آتا نہیں ہے تو اس لیے ہم نماز میں شامل نہ ہوں. جی جی. اسی طرح یہ بتائیں کہ اگر آپ کو جو دعا ہے جو ہم میت کے لیے کرتے ہیں اگر وہ کسی کو نہ آئے دیکھیں نماز جو ثنا ہے وہ آتی ہے درود پاک آتا ہے کچھ لوگ شرمندگی سے یا اس کو یاد نہیں کر سکتے تو وہ پھر اس کی وجہ سے جنازہ چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا جو دعا ہے اس کی جگہ بھی کوئی دوسری دعا پڑھ کے یہ دعا ہے؟ جی بالکل. اگر یہ مسنون دعا یاد نہیں ہے جی جی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا تو علماء اسلام نے لکھا ہوا ہے کہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر. اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو یہ پڑھ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو سورۃ الاخلاص پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور ساتھ ساتھ یہ دعا یاد کر لیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا بڑے اچھے طریقے سے. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو نماز جنازہ ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جیسے کہ مولانا صاحب نے بڑی تفصیلاً اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور ہمیں اس کا ایک تو فرائض کے بارے میں پھر سنت اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو کیسے نماز جنازہ میں شامل ہو کر آپ اتنا ہی ثواب حاصل کر سکتے ہیں جتنا کہ ایک بندہ ان ٹائم آیا تھا.
اور اس کے علاوہ اگر کسی کو جو ایک نماز جنازہ جو کہ وہ افضل ہے اس کو یاد کرنا اگر نہیں بھی یاد ہے تو آپ جیسے اس کی نیت ہے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے اس حاضر میت کے. تو دعا ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز جنازہ دو ضروری ہے، اس کو یاد کرنا افضل ہے، لیکن اس وقت تک اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں. آپ کوئی بھی دعا جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے ہم نماز کے اندر وہ پڑھ لیتے ہیں جو دعا ہے، اس کو آپ شامل کر کے آپ نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں. تو میں بہت ہی مشکور ہوں مولانا صاحب کا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے نماز جنازہ کے بارے میں بتایا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے کومنٹس کے ذریعے بھی، اور اگر کوئی اور کسی بھی ٹاپک پر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں ہمیں ضرور لکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.